آج ہم بنا رہے ہیں عربی گوشت کا سالن، اور یہ سالن بہت ہی مزیدار سا بن کے ریڈی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس ریسیپی سے ایک بار عربی گوشت کا سالن ضرور تیار کیجیے گا۔ یقین کریں لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، یہ اتنا مزیدار سا بنتا ہے۔ مزیدار سے عربی گوشت کے سالن کی ریسیپی کو بنانے کے لیے ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیجیے۔ اور اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تیار کریں گے یہاں پر گوشت۔ تو گوشت آپ بیف کا، مٹن یا چکن کسی چیز میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں لے رہی ہوں بیف، جو میرے پاس تقریباً 350 گرام کے لگ بھگ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے، آئل ہاف کپ کے لگ بھگ ہی اس میں جائے گا۔ تو گوشت کو ایڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے۔ تو لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون بھر کے ایڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد لہسن ادرک کے ساتھ ہم گوشت کو بہت اچھی طریقے سے کر لیں گے فرائی۔ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک ہمیں گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے، اور اس دوران ہمیں چولہے کی جو ہیٹ ہے اسے میڈیم لو رکھنی ہے۔ بہت تیز ہیٹ پر ہم نے گوشت کو فرائی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 بڑے سائز کا پیاز، پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ یہاں پر اب پیاز اور لہسن ادرک اچھی طرح سے ہو چکا ہے فرائی۔ اب ایڈ کرتے ہیں اس میں مسالے۔ تو 1 ٹیبل اسپون ہم نے لال مرچ پاؤڈر ایڈ کیا ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ہلدی پاؤڈر، اس کے علاوہ آپ اگر کوٹی ہوئی لال مرچ چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر لیں، دھنیا پاؤڈر 1.5 ٹیبل اسپون۔ کوکر کو ہم نے بند کیا اور گوشت کو گلنے تک کوک کر لیا، اور اب دیکھیے اسے بھون کر اس ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب یہاں پر ہم نے لیا ایک کڑھائی، اور کڑھائی میں ہم نے عربیوں کو چھیلا ہے، دھویا ہے، اور اس کے بعد اسے کڑھائی میں شفٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم 2 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ آئل ایڈ کریں گے، اور اچھی طرح سے ہم عربیوں کو فرائی کر لیں گے۔ ریسیپی کا یہ پارٹ آپ ہرگز بھی سکپ نہیں کیجیے گا۔ اس طرح سے عربی گوشت بنائیں گے نا تو یقین کریں بہت ذائقے دار بنتا ہے۔ تو بس اب ہمیں عربیوں کو تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک بہت لو ہیٹ پر فرائی کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں عربیوں کو گلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بس اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پر استعمال کرنا ہے، لیکن اچھی طرح سے عربیوں کو فرائی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اس میں کچھ ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ تو میں یہاں پہ تھیکی والی چھوٹی ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں، مجھے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ جو بھی پسند کرتے ہیں وہ ہری مرچ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن عربیوں کے ساتھ ہری مرچ کو بھی فرائی کرنا لازمی یاد رکھیے گا۔ ہیٹ کو مزید لو کرتے ہیں، اور لو کرتے ہوئے ہم نے عربیوں کو فرائی کرتے جانا ہے۔ یعنی اتنا فرائی کرنا ہے کہ عربیوں کے اوپر ایک ہلکی سی کوٹنگ سی ہو جائے۔ اب باری آتی ہے عربیوں کے ساتھ گوشت کو ایڈ کرنے کی۔ تو یہاں پر ہم نے جو گوشت تیار کر کے رکھا تھا فل گلا کے اور بھون کے، تو یہاں پر ہم گوشت کو ایڈ کریں گے۔ عربیاں جلدی گل جاتی ہیں، تو اسے ہمیں پریشر کوکر میں کوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس ڈھکن ڈھانکیں گے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے، اور یہ تیار ہو جائے گا اس کا زبردست سا سالن۔ تو یہاں پہ بھنا ہوا گوشت ہم نے ایڈ کر لیا ہے، اچھی طرح سے عربیوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے۔ اب ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے کہ ہمیں گریوی جتنی چاہیے، آپ کو جیسی بھی گریوی پسند ہے آپ اس میں اتنا ہی پانی ایڈ کر دیں۔ عربی گوشت کا سالن بھنا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، اور شوربے کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو بس یہ کہ یہ بہت اچھی طریقے سے تمام چیزیں اب بھون چکی ہیں، فرائی ہو چکی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اسے بہت لو ہیٹ پر ہمیں کوک کرنا ہے۔ تو اب باری آتی ہے اس میں پانی کو ایڈ کرنے کی۔ اور ایک بات کا اور دھیان رکھیے گا
کہ جب آپ اروی گوشت بنائیں تو ہڈیوں کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے اس کو استعمال کیجیے گا، اس سے اس کا مزہ بہت زیادہ شاندار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اچھی طرح سے یہ بھن چکا ہے، اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی۔ تو پانی گریوی کے حساب سے اس میں ایڈ کیا جائے گا، اور اتنا ایڈ کیا جائے گا کہ ارویاں بھی گل جائیں اور گریوی بھی ہمیں جتنی چاہیے وہ ہمیں مل جائے۔ تو بس اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ڈھکن ڈھانکیں گے۔ ارویوں کے گلنے تک ہم نے ڈھکن ڈھانک کے اس کو کوک کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں۔ مزیدار سا اروی گوشت ریڈی ہے۔ ریسیپی پسند آئی تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔